ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. حضرات سامعین و سامعات، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، آپ کے جانثار رفقا اور آپ کے اہل بیت پر. حضرات، حالات نہایت نازک ہیں. اس نازک حالت میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لوگ آپ کے ایمان کو کھرچ کر کے آپ کے قلوب اور دلوں سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ہماری اور آپ کی عزت و آبرو صحیح سالم نہ بچے. لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی جائیداد اور زمینوں سے بے دخل کر دیے جائیں. لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم بالکل ملحد اور دہریہ قسم کے ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کو فراموش کر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ انہی پاکھنڈیوں جیسی صورت و شکل ہماری ہو جائے، تہذیب و تمدن انہی کا ہمیں مل جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سوچ میں لگے ہوئے ہیں، پوری قوم مسلم کو برباد کرنے کی پوری پلاننگ میں جٹے ہوئے ہیں. ہمیں ایسے معامرین کی سازشوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اور اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہونے کی شدید ضرورت ہے. حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ایک بڑے پیمانے پر جو ارتداد کی لہر اٹھی ہے اور بہت ساری معصوم بچیوں اور بہنوں کو اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتی ہے، اس کی مختلف وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو دینی محافل و مجالس سے دور کر دیا ہے. یعنی دین وہ جانتے ہی نہیں. اسلام اتنا عظیم الشان دین ہے، اسلام کو دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا اپکار اور احسان کیا ہے یہ بہتوں کو نہیں پتہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ اسلام اللہ کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف نگاہ ملتفت کی جائے گی تو وہ دین اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہرگز نہیں ہونے والا ہے. اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے وہ دین ہے دین اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور
بتانے کی ضرورت ہے اس پرآشوب دور میں، فتنہ ارتداد کے زمانے میں، ماؤں اور بہنوں کو کہ تمہاری حیثیت ماضی میں کیا تھی اور اب تمہارا مقام کیا ہے، اسلام نے تم کو کیا دیا۔ اسلام سے پہلے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں نے جب تک نہیں اپنایا تھا تب تمہاری پوزیشن اور حیثیت کیا تھی، اور جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی آمد ہوئی اور آپ نے اسلام کی تکمیل میں ممکنہ کوششیں کی، اور اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ پر کامل و مکمل کر دیا۔ یہ بہت پرانا دین ہے، آدم علیہ السلام سے چلا آیا ہے یہ دین، دین اسلام۔ تمام نبیوں کا دین ایک ہے، دین اسلام۔ شریعتیں، طریقے، ملتیں، سنتیں الگ الگ ہیں، اصول و ضوابط الگ الگ ملے لوگوں کو، لیکن دین سب کا دین اسلام ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء اللہتی بھائی، تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں۔ اللہتی بھائی وہ ہوتا ہے کہ باپ ایک ہو اور مائیں کئی ہوں، دین ایک ہے، شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں۔ تمام انبیاء، نبی کی حدیث ہے یہ، سارے انبیاء اللہتی بھائی ہیں، سب کا دین ایک، دین اسلام، اور شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی، دنیا کی حالت بہت ابتر تھی، یہ بتانے کی ضرورت ہے، ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتی، الگ سے ان کے لیے کوئی دینی پروگرام بھی نہیں ہوگا۔ پروگرام اوروں کے ہاں، ہمارے یہاں پروگرام بھی ہے ماشاءاللہ، آنا جانا بھی ہے، عید اور بقرعید میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں بلا کسی روک ٹوک کے، اور ہمارے یہاں نہیں، یہ دینی ضابطے کے مطابق ہے، دین سے یہ چیز ثابت ہے، کتاب و سنت سے یہ چیز بالکل واضح ہے، اس لیے آ رہی ہے۔ ان کے لیے الگ سے پروگرام بھی ہوتے۔ ہم نے محسوس کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو ایسے علاقے میں ہیں جہاں جہالت کا دورہ ہے، وہ غیروں کے ٹارگٹ پر زیادہ ہے، وہ زیادہ راہ فرار اختیار کرتی ہیں بنسبت ان کے جو مسلم علاقوں میں ہیں، جہاں بیداری ہے، دینداری ہے، شعور ہے، علم ہے، آگہی ہے۔ اس علاقے میں رہنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے مقابلے میں جو بالکل ادبار و پستی کی شکار زمین میں رہتی ہیں، علاقوں میں رہتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے مقابلے میں یہاں بہتری زیادہ ہے۔ عورتوں میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ عورتوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ عورتیں جاگیں گی تو ہماری بیٹیاں بیدار رہیں گی، ہمارے بچے بیدار رہیں گے۔ آپ باہر رہیں گے لیکن آپ گھر سے مطمئن رہیں گے اگر آپ کی بیوی باشعور ہے، آپ کی بیوی ہوش مند ہے، پڑھی لکھی ہوشیار ہے، آپ کی اپنی جمع شدہ جو پونجی ہے گھر میں رکھا ہے کچھ جمع کر کے، اس پر بھی آپ مطمئن رہو گے۔ عورت کی عزت و آبرو کے تعلق سے بھی آپ بے خوف رہو گے، اپنے بچوں کے تعلق سے بھی آپ مامون رہو گے، لیکن شرط ہے دینی ماحول ہو۔ پیسہ چاہے جتنا آ جائے، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پیسے سے تہذیب نہیں آتی ہے، پیسے سے علم نہیں آتا ہے، پیسے سے دینداری نہیں آتی ہے، دین لانے کی ضرورت ہے۔ گھر میں دین ہے، خوشحال رہو گے انشاءاللہ، نمک روٹی کھاؤ گے، راجہ بن کر کے گھومو گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور گھر میں دین نہیں ہے تو روز قیامت کا سما اٹھا رہے گا، پورا گھر جہنم زار بن جائے گا، اس کو نوٹ کر لے آپ۔ اس لیے عورتوں کو آگے بڑھاؤ۔ آپ کا یہ جو ادارہ ہے، یہ مسجد ہے، 5 لیڈیز تقریباً ایسی ہیں جو بچیوں کو پڑھاتی ہیں، تعلیم دیتی۔ آپ جائزہ لیجئے، دیکھیے آپ کی اولاد، بچے بچیاں کیسے پہلے تھے، کیسی تھی آپ کی اولاد، آج ان کی صورتحال کیا ہے، جائزہ لیں۔
اگر کچھ مسئلہ ہے شکایت کریں۔ 1 گھنٹے کا ایسا ہم نے جو ہے ٹائم نکالا ہے کہ جس میں ہماری مائیں بہنیں بوڑھی جوان جو بھی ہیں آنا چاہیں تو اس وقت آ جائیں، یعنی مغرب سے پہلے۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک لیڈی، ایک پڑھانے والی معلمہ موجود ہے، آپ بھیجیے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن سیکھیں، تجوید سیکھ لیں، وہ قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے نبی سے ثابت ہے اس کو اس انداز میں قرآن پڑھیں۔ آپ بھیجیں ذرا طہارت کا سلیقہ کیا ہے، جنابت کا معاملہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ آپ دین پر ہو، اسلام پر ہو تو آپ کا مقام اور آپ کی حیثیت کیا ہے یہ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ذرا دھیان دیں، توجہ دیں، صرف پیسہ کمانے میں مگن مت رہیں، ورنہ اللہ کی قسم ہم نے بہتوں کی ناکوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ دولت بعد میں بھی آ جائے گی، عزت جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتی، اس لیے ماں اور بہنوں کو بیدار کرنے کی ضرورت، انہیں سپاہی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سمجھ جائیں گی کہ اسلام کا ہم پر کتنا احسان ہے، اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے، کہاں سے نکال کر کے اور کہاں پہنچا دیا ہے، تو ماں نے بچہ نہیں جنا ہے اس دھرتی کے اوپر جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو نظر غلط سے دیکھ رہے، یا وہ ان کے بہکاوے میں آ جائیں۔ تب ان کے پیش نظر دولت نہیں ہوگی، تب ان کے پیش نظر محل بلڈنگ ٹاور نہیں ہوگا، تب ان کے پیش نظر دین ہوگا۔ اور اعتبار نہ ہو تو سنن ترمذی کی وہ حدیث دیکھ لیں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی تربیت میں پلنے والی، بڑھنے والی اور آپ کی صحبت اور رفاقت سے مستفید ہونے والی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ حدیث، راوی حدیث، مکثرین من الصحابہ میں سے ہیں، ڈھیر ساری حدیثیں پیارے نبی سے سنا ہے انہوں نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اور صحابہ تک منتقل کیا ہے، تابعین تک پہنچایا ہے۔ ان کی ماں ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ اسلامی تربیت، دینی اصولوں پر انہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا، دین کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، نبی کی صحبت میں رہ کر کے وہ فیض یاب ہوئی۔ مدینے کا ایک بہت بڑا بااثر شخص پیغام نکاح دے رہا ہے، موبائل پر پھسلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، کھانا پانی کھلا دیا جاتا ہے اس پر پھسل جاتی ہیں، پیسے 2 5 10 ہزار دے دیے جاتے ہیں، وہاں ایمان بیچ دیتے لوگ۔ محسوس کیا ہوگا آپ نے، آپ حیران رہیں گے۔ مدینے کا بڑا بااثر شخص ہے ابو طلحہ انصاری، اس وقت اسلام سے سرفراز نہیں ہوئے، پیغام نکاح دیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے بچے کو نبی کی خدمت میں لا رہی اور کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول ھذا خادموں کا انس۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں ذکر کیا، یہ آپ کا خادم انس ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی خدمت کیا انہوں نے، خدم تو رسول اللہ 10 سنین، 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول کی چاکری کی ہے، خدمت کی ہے۔ حضرت انس فرماتے، یہ حدیث بھی صحیح ہے بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان کی ماں ام سلیم، شوہر اسلام نہیں لایا، ڈانٹتا تھا، تو اپنی ہی طرح بددین میرے بیٹے کو بنانا چاہتی ہے، میرے بیٹے کو بھی تو بددین بنا دے گی، دین سے پھر گئی، وہ گھر اور چھوڑ کے بھاگ گئی، اسلام نہیں لائے، اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ پیغام نکاح آ رہا ہے، بہت بڑے بااثر آدمی ہے ابو طلحہ، مدینے کے انصاریوں میں سے ان کا شمار ہوگا، اسلام نہیں لائے تھے اس وقت، بہت مالدار، اللہ نے خوب نوازشیں کی تھی ان کے اوپر۔ پیغام نکاح آیا تو جانتے ہیں جواب کیا تھا، مثلوں کا لا یرد، آپ جیسے لوگوں کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ جواب دیا انہوں نے، دلوایا، کہا آپ جیسے لوگوں کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، بہت باحیثیت ہو تم، ولیکنک کافر وانا امرأۃ مسلمۃ، لیکن تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں۔ ان التعبد الاصنام لا تضر ولا تنفع، ایسوں کی پوجا پرستش کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جو نہ نفع دے سکتے ہیں، اور اگر ان کے گھر میں آگ لگ جائے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔
یہ لاچاری ہے تمہارے معبودوں کی، یہ کمزوری ہے تمہارے معبودان کی۔ میں مسلمان ہوں، ایک اللہ پر یقین اور امید رکھنے والی ہوں۔ یہی فرق ہے، آپ جیسے لوگوں کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ ان اسلمت، اگر اسلام لے آؤ فہو صداقی، اسلام ہی میرا مہر ہو جائے گا۔ مجھے نہ دولت کی ضرورت نہ مال کی ضرورت۔ اگر چاہت ہے، تمہارے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو خود مشاکل اور مسائل سے نہیں بچا سکتے، تم کو کیا نفع دے سکتے ہیں؟ تم کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ تمہاری حفاظت کیا کر سکتے ہیں؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے غور کر لو اور تعمق سے کام لے لو، پھر بتاؤ مجھے نہ دھن چاہیے نہ دولت چاہیے، تمہارا اسلام ہی میرے لیے مہر ہے۔ اسلام لے آئے، اسلام لے آئے ابو طلحہ انصاری، مدینے کے بہت بڑے بااثر انسان، دولت، دھن، روپے، پیسے، سب کچھ، کہا اسلام کے بغیر یہ رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی تربیت سے فیض پانے والے لوگ آج ماں اور بہنوں کو کچھ پتہ نہیں، کہتے سب انسان تو ہیں، سب انسان ہیں، اور کچھ جو زیادہ پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ کہتے ہم میں تو بہت، ہماری کمیونٹی، ہمارے لوگ بہت کم پڑھے لکھے لوگ، ہم میں بہت کم لوگ ہیں پڑھے لکھے، ہمیں ہائی ایجوکیشن والا چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے، گھر سے قدم نکل جاتے ہیں، پھر چند سالوں ہی میں یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا زنا کے اڈوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر گھٹ گھٹ کر کے مرتی ہیں وہ۔ ماں باپ سے بغاوت کرنے کے بعد نہ ماں باپ قبول کرتے ایسی بچیوں کو، اور نہ سماج قبول کرتا ہے ایسی اولاد کو، پھر سامنے والا تنہا اور اکیلا پا کر کے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتا ہے، زنا اور گناہ کے کام کرواتا ہے، اور آپ تو ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں لایا جائے، اگر پردے کا نظم ہے سنیں، تاکہ وہ نوجوان بچیاں خاص طور سے، مائیں بہنیں خاص طور سے سنیں، وہ آپ کے اندر بیداری ہے، کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتے، لیکن یہ نصیحت کی باتیں زنگ کو ختم کرتی ہیں، آپ کو کلین اور صاف کرتی ہیں، اور مائیں بہنیں بس کھانا بنانا، کھانا آرام کرنا، بس سب کچھ کپڑا دھلنا اسی میں رہ جاتی۔ ہفتے میں ایک دن ٹائم دیجیے، آپ تھوڑا لیٹ میں کھانا کھانا، آپ کھانا بنانے میں دیر ہو جائے گی، لیٹ میں کھانا کھا لینا آپ، لیکن ان کو شائستہ بنانے کی کوشش کرو، مہذب بنانے کی کوشش کرو، یہ بتاؤ ان کو کہ تم کیا تھے اور کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا تھی، اسلام نے تم کو کتنی بڑی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ آج چند باتیں اسی حوالے سے ہوں گی، آپ کے کانوں میں یہ باتیں رہیں گی، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ قیمتی باتیں رہیں گی، تو جو مائیں بہنیں موجود نہیں ہیں جن کے گھروں کی، آپ جا کر کے کم سے کم ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا سکتے ہیں، ان کو آگاہ کر سکتے ہیں، دشمنوں کی چالوں سے انہیں احتیاط رہنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ صورتحال ماضی کی بڑی ناگفتہ ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی آمد ہو چکی ہے، ایک شخص قیس ابن عاصم آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اسلام لا کر کے کہتے ہیں اننی وعدت ثمانیہ بنات، 8 بیٹیوں کو میں نے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا ہے، 8 بیٹیوں کو، ایک دو نہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان فی تعبیر القرآن، جس کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان آیات کے تحت ان کی تفسیر میں اس روایت کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم یعنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ قیس ابن عاصم کہتے ہیں 8 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا، زمین میں
گاڑ دیا ہے ان کو، اللہ کے رسول میرے لیے کوئی راستہ بتائیے، ڈر لگ رہا ہے اللہ پکڑ لے گا۔ تو نبی نے اس وقت کہا تھا اعتق عن کل واحدۃ منہن رقبہ، ہر بچی کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دے، تو ہر بچی کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دے، اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ اس صورتحال دیکھیے، پورا عرب بچیوں کو زمین میں زندہ درگور نہیں کرتا تھا، کچھ قبائل تھے، کچھ قبیلے خاص تھے، اگر پورا عرب یہی کام کرتا تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی، ان کی نسلوں کی افزائش کیسے ہوتی، نسلیں کیسے بڑھتی، منتقل ہوتی، یہاں تک آتی۔ تو کچھ قبیلے کے لوگ تھے جو بے رحمی کا ثبوت دیتے تھے، حیوانیت اور بہیمیت ان کی جاگ اٹھی تھی، اور اس پر وہ فخر کرتے تھے، میں نے 8 بچیوں کو دفن کیا، میں نے 10 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، میں نے 12 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، یہ کہا کرتے تھے اپنی محفلوں اور مجلسوں میں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی کو، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے جب مستفسرانہ انداز میں اللہ کہے گا ان کے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ سوال اس بچی سے ہوگا۔ اس میں لوگوں کی آنکھیں کھولنے کا کام رب قدیر نے کیا ہے۔ کیا سوال ہوگا اس بچی سے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پھول جیسی بچی ہے، معصوم بچی ہے، کلی جیسی بچی ہے، اور سوال ہوگا گناہ کیا تھا تیرا، جرم کیا تھا تیرا، کس جرم کی وجہ سے تجھے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا، کھلنے سے پہلے تجھے مسل دیا گیا، تیرا قصور کیا تھا؟ یہ سوال ہوگا رب قدیر کی بارگاہ میں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس آیت کے نزول اجلال کے بعد لوگوں کے پیروں کے نیچے کی زمین ایسا لگتا ہے کھسک گئی ہو، یہ حالت تھا۔ ماتم بپا ہوا تھا، جن کو احساس تھا، شعور تھا، اسلام کی دولت سے جو مشرف ہو گئے تھے وہ بہت نڈھال ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے، رب قدیر کو کیا جواب دیں گے۔ صورتحال یہ تھا، اور اتنا ہی نہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان میں سے دور جاہلیت کی تصویر کشی اللہ نے کی ہے۔ دور جاہلیت کے لوگوں میں سے اگر کسی کو بچی کی ولادت اور پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر گھٹتا تھا، وہ گھٹتا تھا، پریشان رہتا، بے چین رہتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ جو بری خبر دی گئی بچی کی ولادت کی، پیدائش کی، اس کی وجہ سے شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا۔ یہ حالت تھی اس وقت کی، اور سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، بے عزتی برداشت کرتے ہوئے اس بچی کو رکھا جائے، ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں اس کو دفن کر دیا جائے، یہ سوچتا رہتا تھا۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ نے کہا کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ دنیا والے۔ یہ حالت تھی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، کچھ لوگ آئے نبی کے پاس اور حالت بیان کی، ان الیہودا، یہ یہودی لوگ لم یواکلوہا، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے۔ اگر عورتیں ماہواری سے ہوتی ہیں، پیریڈ سے ہوتی ہیں، تو یہودی ان کے ساتھ رہتے بھی نہیں، کھاتے نہیں، بیٹھتے نہیں۔ ولم یجامعوہن فی البیوت، اپنے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت تک نہیں دیتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی جا رہی ہے بات۔ یہودی اپنی عورتوں کے ناپاکی کی جو حالت ہوتی تھی اس میں اپنے گھر میں رہنے تک نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بند، ان کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، اس عمل کو نحوست سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ قرآن عزیز کی آیت نازل ہوگی اس پر، اور نبی نے کیا کہا اس کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد، اصنعوا کل شیء الا النکاح، ملاپ کے علاوہ سب جائز ہے۔ تمہاری بیوی ہے، کھانا بھی بنائے گی، رہنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ہے، بس
یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ناپاکی کا وقت شروع ہوا تو بالکل اچھوت کی طرح سے اس کو گھر سے باہر کر دیا جائے، اسے نظروں سے گرا دیا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور یہ اسلام کی عظیم دولت ہے میرے بھائیوں کہ ماں اور بہنوں کو وہ مقام عطا کیا۔ دنیا میں کسی مذہب نے، کسی ملت نے یہ مقام عورتوں کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں فرماتی ہیں ناپاکی کی حالت ہوتی تھی، اللہ کے رسول میرے قریب ہوتے تھے، ٹیک لگائے ہوتے تھے میرے بدن سے، یقرؤ قرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ اس حالت میں گود میں ٹیک لگا کے سہارا لے کر اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیحین کی روایات میں سے ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیریڈ اور ناپاکی سے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے ناولینی الخمرۃ یا عائشہ، عائشہ وہ مسجد سے چٹائی اٹھا دو، لپک کر کے چٹائی اٹھا دو۔ اماں نے کہا اننی حائض یا رسول اللہ، ناپاکی سے ہوں میں، پاک نہیں ہوں۔ پیارے حبیب نے کہا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض ہاتھوں میں نہیں لگا ہے، ہاتھ تو پاک ہے نا۔ آپ خود ذہن استعمال کریں، بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے، سوال بھی اس طرح کے آتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹی بیوی بہن پیریڈ سے ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ چارپائی ٹچ نہ کرے، ناپاک ہو جائے گی چارپائی۔ کہاں رکھ دیا ہے عقل کو ہم نے؟ اللہ نے بودا رکھا ہے اندر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اسی ہاتھ سے کھانا کھائے ہماری ماں، بیٹی بہن، کھانا ناپاک نہ ہو، یہی ہاتھ منہ میں جائے لقمے کے ساتھ تب کچھ نقصان نہ ہو، اور جیسے چارپائی چھو دے گی وہ چارپائی ہے یا برف ورف گل جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ عقل سے کام لو۔ دین کو اللہ نے عقل سے مختلف نہیں بنایا ہے، دین میں جو باتیں ہیں، جو ضابطے اور اصول بتائے گئے ہیں وہ عقل کے عین مطابق اصول ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ باتیں اگر دماغ میں نہ آئیں تو بھی ان کو ماننا ہے۔ ہمارا دماغ محدود ہے، آپ کا دماغ چھوٹا ہے، آپ سمجھیں گے علماء سے تو بات کو سمجھا دیں گے، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے فٹ ہو جائے گی آپ کے دماغ میں۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ چٹائی اٹھا دو، کوئی ہے بھید بھاؤ؟ کوئی ہے بھید بھاؤ؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسا ماحول کہ جس میں بیوہ عورتوں سے گریز کیا جاتا تھا، دوری بنایا جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ بیوہ جو ہوئی ہے اللہ نے نہیں مارا ہے، اسی نے مار دیا ہے۔ اتنی حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ ایسی عورت سے آپ نے شادی کی 25 سال کی عین جوانی میں، جس کے پہلے 3 شوہر دنیا سے جا چکے تھے، 3 شوہر، 40 سال کی عورت، اور پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ، تمام نبیوں کے سردار، بیت المقدس کے امام، 25 سال کی عین جوانی میں 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہ ابھاگن نہیں ہے، اسے سہاگن بنانے کی ضرورت ہے، اسے عزت و وقار دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی تو دنیا اجڑ گئی ہے، اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، ایک تو ویسے بہت بڑی مصیبت ہے، اور تمہارے برے رویے اور کردار سے یہ کب تک گھٹ گھٹ کے مرے گی، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ عزت کے لائق ہے، یہ احترام کے قابل ہے، اس کو گھر میں لاؤ، عزت دو، سمان دو، مقام دو۔ وہ کام پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے کیا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، وہ سب سے مکمل ایمان والا ہے۔ وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور سب سے بہتر شخص مومنوں میں وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ امام ترمذی نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، ایک موقع پر تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے
جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. صحابہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں، اپنی بیویوں کی عزت کرنے میں اور ان کا احترام کرنے میں، ان کو مقام دینے میں تم میں سب سے بہتر ہوں. میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بیسٹ ہوں. اگر بیوی کسی کی کہہ دے شوہر صحیح نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، آپ باہر چاہے جتنے مقام کے حامل ہوں، دنیا آپ کی تعریف کرتی ہو، لوگ آپ کے آگے اور پیچھے ہوں، اگر بیوی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، جاؤ، ساری دنیا آپ کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کوئی فائدہ نہیں. پیارے نبی نے کہا بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. جو بیویوں کے لیے بہتر نہ بن پائے وہ دنیا والوں کے لیے بڑے سے بڑا بن جائے، مہذب بن جائے، شائستہ بن جائے، بہتر لوگ اس کو کہیں، گواہی دے اس کی بہتری کی، کوئی فائدہ نہیں. پہلے بیویوں کے لیے بہتر بنو، بیویوں کے حق میں بہتر بنو، یہ اسلام کی تعلیم. ماں اور بہنوں، ان باتوں پر توجہ دو، دھیان دو، سنو، ذہن میں بساؤ اور دوسروں تک لے جاؤ، دوسروں تک منتقل کرو. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اگر عورت بیٹی ہے تو آپ نے کہا من علی جاریتین، من علی جاریتین دخلت وہو فی الجنہ کہاتین، کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کیا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کیا، وہ پرورش کرنے والا اور میں، ہم دونوں جنت میں ایسے ہوں گے کہاتین، جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، قریب قریب درجہ کر دیا جائے گا. جنت میں قریب قریب دونوں کو ٹھکانہ دیا جائے گا. کون؟ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، اسلامی اصولوں پر پالا پوسا، شادی کیا، بیاہ کیا، ادب سکھانے کے بعد سب کچھ کیا، وہ اور میں، ہم دونوں جنت میں ایسے ہوں گے. یہ نبی کی تعلیم. ایک عورت آتی ہے پیارے نبی کے پاس، مسکینہ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، اپنی 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے ہے. اماں عائشہ صدیقہ کے گھر آ کر کے بیٹھتی ہے، پہنچتی ہے اور کہتی ہے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے. یعنی اس زمانے میں بھی بھیک لوگ مانگا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کے اندر ہے. اماں نے کہا فَأَطْعَمْتُهَا 3 تمرات، 3 کھجوریں میرے پاس تھی، وہی دے دیا میں نے. ایک کھجور ایک بچی کو، دوسری کھجور دوسری بچی کو، اور وہ تیسرا جو دانہ تھا اس کو اٹھا کر کے کھانا چاہا. فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتُهَا، اس کی بچی نے کہا اماں ابھی پیٹ خالی ہے، ابھی پیٹ خالی ہے، وہ تیسرا بچا کے جو کھانے جا رہی ہو وہ بھی دے دو. فَشَقَّتْ بِاثْنَتَيْنِ، اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اس ایک کھجور کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا، ایک حصہ اپنی ایک بچی کو دے دیا، ایک ٹکڑا اپنی دوسری بچی کو دے دیا. وَلَمْ تَأْكُلْهَا، خود کچھ نہ کھائی، بھوکی رہی. اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں سب دیکھ رہی تھی. پیارے حبیب جب گھر پہ تشریف لائے، میں نے ذکر فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. ایک عورت آئی تھی، مسکینہ تھی، فقیرہ تھی، اور خود نہ کھائی، بچیوں کے مطالبات کو پورا کیا، ان کو دے دیا، کھلا دیا. نبی نے کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ نے اس عورت کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ آپ کمانے جا رہے ہو، کارخانے، کمپنی، فیکٹری میں کام کر رہے ہو، محنت کر کے لاتے ہو، بچوں کو کھلاتے ہو، دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے. شرط ہے ایمان ہو، نبی سے محبت ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو. کوئی چھوٹی بات نہیں، عبادت کا ثواب مل رہا ہے. منہ میں بیوی کے اگر شوہر لقمہ ڈالے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. یہ دین ہے، دین اسلام. اور یہی بیٹی پیارے نبی نے کہا یہ جہنم سے پردہ بن جائے گی. پوری لمبی روایت ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ جہنم سے پردہ بن جائے گی. اور کسی کا بچہ ہو یا بچی ہو اگر بچپن میں مر گیا، وہ بچی بچپن میں بلوغت سے پہلے، تو نبی نے کہا وہ بچی، اس کی ماں کے لیے وہ بچی سفارشی ہے، سفارش کرے گی. ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثة من ولدها،
3 بچیاں اور دوسری روایت میں اس سے بھی کم. تو وہ بلوغت سے پہلے مرنے والا بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے لیے سفارشی بن کر کے وہ بیٹا آئے گا, وہ بیٹی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلام کی تعلیم. احسان ہے اللہ کا, احسان ہے پیارے رسول کا. یہی بیٹی ماں بن جاتی ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اننی اريد ان اغزو وجئت ان استشیر, میں غزوے کے ارادے سے آیا ہوں, بس آپ سے مشورہ کرنا ہے. اريد ان استشیر, آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی, آپ نے کہا حل لک من ام, تیرے پاس ماں ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے اس صحابی جن کا نام جاہمہ تھا کہا اللہ کے رسول ماں ہے, ماں ہے, ہمارے پاس ماں ہے, بحیات ہے. نبی نے کہا فلزمہا, ماں کو لازم پکڑ لو, ماں کو لازم پکڑ لو, ان کی خدمت کر. جاہمہ فإن الجنت تحت رجلیہا, جنت اس کے دونوں پاؤں کے نیچے ہے. یہ حدیث نسائی کے اندر ہے, سنن نسائی کے اندر. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. ماں, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر آپ نے کیا کہا, ان اللہ قد حرم علیکم عقوق الامہات, ماؤں کی نافرمانی کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. حرام کر دیا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں کی نافرمانی کرے, یہ حرام ہے. یہ نبی کی تعلیم. یہی عورت ماں ہے. 3 درجہ باپ سے بڑا مقام رکھتی ہے شوہر. یہ ماں, ہماری آپ کی ماں, کسی کی بھی ماں ہو, باپ سے 3 گنا زیادہ مقام رکھتی ہے, 3 گنا زیادہ مقام رکھتی ہے. اس پر بھی پوری لمبی حدیث. اور یہی عورت, یہی بیٹی اگر کسی کی بیوی بن جائے تو پیارے حبیب نے کہا ان تطعمها اذا طعمت, جو کھا وہی کھلا. آپ باہر اچھی چیزیں کھا رہے ہیں اور گھر میں 15-20 روز بیت جا رہے ہیں, گوشت نہیں, مچھلی نہیں, اور آپ ڈھابے پہ جا رہے ہیں, ماشاءاللہ ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں. پیارے آقا نے کیا کہا, ان تطعمها اذا طعمت. اور یہ کب کہا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ, ایک صحابی, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں, دوسرے صحابی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ, آ کے کہتے ہیں ما حق زوجت احدنا علیہ یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر ایک کی بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ ہم مرد لوگ تو کیا کہتے ہیں, ہمارا کیا حق ہے, ہمارا کیا حق, بیوی کو کیسا رہنا چاہیے, کیسا کرنا چاہیے. ہاں اعلیٰ حضرت لوگ کبھی یہ بھی پوچھ لو کہ بیویوں کا ہم لوگوں کے اوپر کیا حق ہے, بیویوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کبھی نہیں سوال کریں گے. آپ اپنے مطلب کی پوچھیں گے, بیوی ایسا کرتی ہے, بیوی ایسا کرتی ہے. ارے آپ کیا کر رہے ہو, معصوم بنے بیٹھے ہیں آپ, محفوظ عن الخطا بن گئے ہو. آپ کا کیا کردار ہے, آپ کا کیا رویہ, آپ اپنے رویے پر نظر رکھیے, اپنے کردار پر نظر رکھیے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے جب صحابی رسول نے سوال کیا تو نبی نے کہا جب کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ, وان تکسوہا عزت تسعید, اب جب پہنو, جو پہنو بیوی کو پہناؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کرتا پاجامہ پہن رہا ہوں تو بیوی کو بھی پہنو, اسی معیار کا, اسی حیثیت کا کپڑا ہو. 800 روپیہ میٹر تو وہاں بھی اسی لیول کا کپڑا چاہیے. سمجھ گیا؟ جو کھاؤ کھلاؤ, جو پہنو پہناؤ. ولا تضرب الوجه, کبھی غصے میں آ جاؤ تو چہرے پر نہ مارو, چہرے پر نہ مارو. پورے بدن کا سب سے مرکزی حصہ ہے یہ چہرہ, رب کی ناراضگی ہو جائے گی اس سے. چہرے پر نہ مارو. ولا تقبح, بات بات پر گالیاں دینے والے گالی بازو, بیویوں کو گالیاں مت دو, ورنہ یہ بچے جس دن انتقام کے قابل ہو گئے آپ کو نہ دنیا کا چھوڑیں گے نہ آخرت کا چھوڑیں گے. ابھی ستا رہے ہیں آپ, یہ بچے جس دن بڑے ہو گئے آنکھیں آپ کو دکھائیں گے, آپ پر اپنے ہاتھ اٹھائیں گے. یہ بچے جو باغی بن رہے ہیں اس میں ماں باپ کے آپسی تنازعات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. سمجھ بوجھ لیجئے, جھگڑا اندر ہی رہے, بچوں کے سامنے نہ آئے. ولا تضرب الوجه, چہرے پر مت مارو. ولا تقبح, سب و شتم کا نشانہ نہ بناؤ, گالی گلوچ مت دو, برا بھلا مت کہو بیویوں کو.
اور یہاں تک نبی نے کہا ولا تہجر الا فی البیت، ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے، ناقص العقل ہے، ناقص دین ہے، اگر کبھی لگ جائے آپ کو کہ یہ سرکش ہو گئی ہے، سمجھانے پر، بتانے پر، منانے پر، ہلکی ضرب لگانے پر بھی نہیں مان رہی ہے، بستر سے الگ کر دو، لیکن گھر کے باہر کر دو دروازہ کھول کے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تہجر الا فی البیت، کبھی علیحدہ کرنے کی نوبت آ بھی جائے تو گھر کے باہر نہیں، گھر کے اندر۔ یہ پیارے حبیب کی تعلیم، یہ پیارے حبیب کی تعلیم ہے۔ اور ایک موقع پر سید العرب والعجم نے کہا، محمد الرسول اللہ شافع محشر نے کہا، لا یفرق مومن مومنتا، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے نفرت مت کرے، بغض مت رکھے، دل میں کینہ کپٹ نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخرا، اس کی کوئی ادا اگر ایسی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو اس میں خوبیاں بھی بہت ہوں گی، ان خوبیوں کو دیکھ کر کے راضی ہو جاؤ، کمزور پہلو کو نظر انداز کر دو۔ کبھی غصہ ہو جاتی ہے، کبھی چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی کچھ زبان سے بول دیتی ہے، صبر کرو، اگر یہ خامی ہے، خلل ہے تو اس کے اندر خوبیاں بھی بہت ہیں، خوبیوں پر نظر رکھو، کمزوریوں کو نظر انداز کر دو۔ یہ پیارے مصطفیٰ کی تعلیم، محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا دین ہے، کوئی دھرم جو اتنے اعلیٰ معیار کا حامل ہو، ایسی اونچی جس کی سوچ ہو، ایسی اونچی جس کی تعلیم ہو؟ اور جانتے ہیں بیٹی آپ کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جہاں چاہو شادی کر دو۔ ہے کسی دین میں؟ جاہلیت میں ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر دے دیا جاتا تھا، پیسوں میں بانٹ دیا، بیچ دیا جاتا تھا، ان کو 100 پیس سمجھا جاتا تھا، چٹنی خیال کیا جاتا تھا۔ پیارے نبی نے کہا نا، ایسا نہیں چلے گا، وہ آپ کی لخت جگر ہے، آپ نے پالا ہے، اور سرد و گرم آپ نے برداشت کیا ہے، لیکن جب شادی کی بات آ جائے، الایمو، آپ نے کہا ان البکر تستأذن، باکرہ لڑکی ہے، ابھی غیر شادی شدہ ہے، ابھی بالغ ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی، اس سے بھی پوچھ لو، اس سے بھی پوچھ لو، تب شادی کرو، وہ راضی ہے بھی کہ نہیں راضی ہے۔ آپ ولی ہو، گارجین ہو، ذمہ دار ہو، مائی باپ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں شادی اس کی ہو رہی ہے، آپ کی نہیں، اس سے بھی پوچھ لو، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اور بن پوچھے شادی آپ نے کر دیا۔ پیارے نبی نے ایسی شادیوں کو رد کروا دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ ایک عورت آ رہی ہے نبی کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی محفل میں، اور انہوں نے کہا میرے ابا نے میری مرضی کے بغیر میری شادی کر دی، فرد نکاح ابیہا، اس کے باپ کے نکاح کو نبی نے غیر معتبر ٹھہرایا، کہا جاؤ، رد کر دیا نبی نے۔ اور ایک موقع پر ایک عورت نے اسی طرح کی شکایت کی، کہا ٹھیک ہے تمہارے باپ نے پوچھے بغیر جس سے تیری شادی کر دی، راضی ہے تو؟ اگر رہنا چاہتی ہے تو رہ، ورنہ چلی جا، دوسرے سے نکاح کروا دیتے۔ یہ نبی کی تعلیم۔ زبردستی شادی بھی نہیں کر سکتے ہو، بچی سے پوچھ لو، اور بچی بھی اگر اپنے باپ کی بھائیوں کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے، دنیا کی کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، ایما امرأۃ تزوجت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو کوئی عورت، چاہے وہ باکرہ ہو، چاہے وہ سیبہ ہو، چاہے طلاق شدہ ہو، چاہے خلا لینے والی ہو، چاہے متوفی عنہا زوجہا ہو، کوئی بھی عورت اگر وہ اپنے باپ کی مرضی کے بغیر، اپنے ولی کی مرضی کے بغیر، باپ نہیں تو بھائی، دادا، چچا، ان کی مرضی کے بغیر اگر وہ شادی کر لیتی ہے، کائنات کے سردار نے کہا، اماموں کے امام نے کہا، فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ کوئی دین تو لاؤ، اس دین کا چہرہ ہم بھی دیکھ لیں جو اسلام سے زیادہ معتبر ہو، اسلام سے زیادہ عورتوں کو عزت و سمان دینے والا ہو، اسلام سے زیادہ عورتوں کو رفعت و
کوئی دین نہیں ہے ایسا. اس لیے ماں اور بہنوں کو بیدار کرو. یہ جو دین ہے، یہ جو دولت ملی ہے، جھوپڑی میں رہ رہی ہو تو خوش رہو، شوہر کو راضی رکھو، کیونکہ یہ اگر ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو جائے گا. اسی لیے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، وہ صامت شہرہا، پورے مہینے کا روزہ رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قِيلَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيَّةِ أَبْوَابِهَا الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ. قیامت کے دن کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے تیرے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جنت میں تو جا، جس دروازے سے داخل ہونا چاہ تو داخل ہو جا، جنت میں پہنچ جا. یہ عورت کا مقام ہے. جب عورت پاک دامن ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، شوہر کی مطیع و منقاد ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، دین پسند تقوی شعار ہو. اور یہ تو وہ ہیں کہ ان کی گود میں نبیوں نے پرورش پائی. یہ تو وہ ہیں جن کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ قرار پایا. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے پیٹ میں اللہ کے ولیوں نے نشو و نما پائی ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے پیٹ سے اس دھرتی پر آنے والے اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے اس کے اولیاء تھے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی حیثیت کی حامل نہیں ہے. یہ ہے تو دنیا کے اندر رنگینی ہے، یہ عورت ہے تو دنیا خوشنما لگ رہی ہے، یہ عورت ہے تو تمہارے چہرے پر مسکان ہے، یہ عورت ہے تو تمہیں قرار اور سکون اور چین ہے. اور اگر یہ نہ رہے تو تم بھی نہ رہو، یہ نہ رہے تو دنیا فساد کا اڈا بن جائے، یہ نہ رہے تو ہمارا آپ کا وجود نہ رہے، یہ نہ رہے تو نسلیں آگے نہ بڑھیں. یہ وہ مقام ہے ماں اور بہنوں کا. ان کو ان کی حیثیت بتاؤ، ان کو بتاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات تم پر ہیں. ان پاکھنڈیوں کے چکر میں مت پڑو، موبائل، موٹر سائیکل اور روپے پیسے کا چکر چھوڑو. تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور اسی لیے فرعون کا محل ہے، آخری بات، فرعون کا محل ہے، عیش کی زندگی گزارنے والی، آرام و راحت کی زندگی گزارنے والی فرعون کی بیوی. اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے، اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے. اللہ یہ فرعون، اس کے ظالم لشکری، اس کے ساتھی، اس کے رفقا اور اس کے داؤ پیچ سے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے. اللہ میں اسے لائق نہیں کرتی ہوں، اللہ اس کا کردار بڑا گیا گزرا ہے، اللہ یہ شخص بہت گرا ہوا ہے. اللہ جنت میں محل بنا دے، جنت میں میرے لیے محل بنا دے. مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس کے مکر و فریب اور اس کے لشکریوں کے مکر و فریب، اس کے ساتھیوں اور شریک مقصد جو لوگ ہیں ان کے دجل و فریب سے اللہ بچا لے. دنیا کو لات مار دیا، انہوں نے لات مار دیا. محل ہے، آرام ہے، عیش ہے، زندگی ہے، راحت کے انواع و اقسام کے سامان ہیں، لیکن کہا اللہ نجات دے دے. نہیں چاہیے یہ سب، نہ یہ چاہیے، نہ اس کی دھن دولت چاہیے، نہ اس کی پراپرٹی چاہیے. ایسے بنو. قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے، مومنوں کے لیے مثال دی گئی ہے فرعون کی بیوی کا ذکر خیر کر کے. اس لیے ماں و بہنوں کو بتاؤ، سمجھاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ کتاب و سنت کا ہم سب کو حامل بنا. اللہ صراط مستقیم پر جب تک ہم زندہ رہیں اللہ قائم و دائم رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہماری وفات ہو، ہماری روح نکلے تو ہم دین پر مریں، ایمان پر مریں، اسلام پر مریں، محمد رسول اللہ کی فرما برداری میں ہماری موت ہو. آمین. والسلام علیکم. ان الحمد للہ نحمدہ